بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں مصنف علیہ رحمہ مرفوعات کی 7ویں اور 8ویں قسم کو ذکر کریں گے۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما ولا اور ما ولا مشبہتین بلیسا کے اسم، اور اس کے بعد خبر للتی لنفی الجنس، لا جو جنس کے نفی کے لیے آئے اس کے خبر سے متعلق بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ المقصد الثانی فی المنصوبات کو شروع کریں گے۔ تو آج کے اس سبق میں صرف ہم اتنا پڑھیں گے کہ الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، کہ اسماء منصوبہ کی کل 12 قسمیں ہیں، یعنی منصوبات کل 12 ہے۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول به، نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول له، نمبر 5 مفعول معه، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 مستثنی، نمبر 9 اسم ان و اخواتها، نمبر 10 خبر کان و اخواتها، نمبر 11 المنصوب بللتی لنفی الجنس، اور نمبر 12 خبر ما ولا المشبہتین بلیسا۔ یہ کل 12 قسمیں ہیں۔ عزیز طلبہ، کل انشاءاللہ آپ حضرات یہ 12 اسماء منصوبہ کے نام زبانی مجھے بتائیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا۔ یہ فصل ہے ما ولا المشبہتین بلیسا کے اسم سے متعلق۔ هو المسند الیہ بعد دخولہما، اور وہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے المسند الیہ بعد دخولہما جو ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے۔ جیسے ما زید قائم، تو ما یہ مشبہ بلیسا ہے۔ زید مفرد منصرف صحیح، اسم ما مرفوع بضمہ لفظاً، قائما مفرد منصرف صحیح، خبری ما منصوب بفتح لفظاً۔ تو زید یہ مسند الیہ ہے ما کے داخل ہونے کے بعد، یعنی ما نے اس میں عمل کیا ہے لفظاً بھی اور معنن بھی۔ ولا رجل افضل منک، اور یہ لا کی مثال ہے۔ لا مشبہ بلیسا، رافع الاسم ناصب الخبر، رجل نکرہ مفردہ اسم لا مرفوع بضمہ لفظاً، افضل منک یہ جملہ شبہ جملہ ہو کر اس کے لیے خبر ہے۔ افضل اسم تفضیل ضمیر اس کے اندر نائب فاعل من کا جار مجرور فی لغو متعلق بافضل، افضل فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ اس کے لیے خبر ہوا۔ تو لا رجل تو لا رجل افضل منک، کوئی بھی آدمی تجھ سے افضل نہیں۔ وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ ما اور لا میں ایک بنیادی فرق ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، لا جو ہے یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، اور لا کو نحویین حضرات نے نکرہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وَيُعَمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ، اور ما کو معرفہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ بہرحال معروف پڑھنا یہ زیادہ فصیح ہے۔ وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، اور لا یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، اور ما جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ عام ہے۔ یعنی لا کا مدخول ہمیشہ نکرہ ہوگا، جیسے لا رجل افضل منک میں ہے۔ تو یہ رجل نکرہ ہے اور یہ اس کا مدخول ہے، اس کے لیے اسم واقع ہے۔ اور ما کا مدخول معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ما زید قائما، یہ معرفہ کی مثال ہے کہ ما کا مدخول زید معرفہ ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ما رجل افضل منک بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ما کا مدخول اس صورت میں نکرہ ہوگا، اس لیے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ فصل خبر للتی لنفی الجنس، یہ مرفوعات کی 8ویں اور آخری قسم ہے اور انتہائی مختصر ہے۔ تو فرماتے هو المسند بعد دخولها، یعنی اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے اس کا خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، اور وہ خبر
هو المسند بعد دخولها، وہ کلمہ ہوتا ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتا ہے، جیسے لا رجل قائم، تو لا یہ لا نفی جنس ہے، رجل نکرہ مفردہ اسم لا مبنی بر فتح منصوب محلا، قائم مفرد منصرف صحیح خبر لا مرفوع بضمہ لفظاً ہے۔ یہ اس کی ترکیب ہے مولانا، اور ترجمہ اس کا ہے لا رجل قائم، کوئی ایک مرد بھی کھڑا نہیں، کوئی ایک مرد بھی کھڑا نہیں، یعنی جنس کی نفی ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ کھڑے کچھ نہیں، جنس کی نفی ہے جی۔ اس کے بعد المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس۔ مصنف علیہ رحمہ مقصد ثانی شروع فرما رہے ہیں یہاں سے۔ مقصد اول میں ہم نے مرفوعات کے 8 قسمیں تفصیلاً پڑھ لی، اب مقصد ثانی میں مصنف علیہ رحمہ منصوبات کا ذکر فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے بتلا رہے الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، اسماء منصوبہ کی 12 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں بھی؟ 12۔ میں نے خلاصے میں اور نقشے میں آپ حضرات کو اس کے نام گنوا دیے، یہ آپ حضرات نے زبانی یاد کرنی ہے مولانا۔ وہ 12 قسم کون سی؟ المفعول المطلق، پہلی قسم مفعول مطلق ہے، اگر ہم چاہے تو المفعول المطلق پڑھے، اگر ہم چاہے تو المفعول المطلق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ المفعول المطلق کی صورت میں یہ احدھا کے لیے خبر ہوگا مبتدا محذوف کے لیے، اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ہم پھر مبتدا محذوف نکالیں گے، اور اگر ہم چاہے تو آنی المفعول المطلق پڑھے، مفعول بھی بنا دے آنی فعل محذوف کے لیے، اور ان تمام کو معطوف علیہ بنا کر ان سب کو ہم مفعول بھی بنا دیں گے آنی فعل کے لیے۔ بہرحال المفعول المطلق پہلے قسم مفعول مطلق ہے، وبہ اے المفعول بھی دوسری قسم جو ہے وہ مفعول بھی ہے، وفیہ تیسری قسم مفعول فی ہے، چوتھی قسم مفعول لہو ہے، ومعہ اور پانچویں قسم مفعول معہ ہے، والحال والتمییز والمستثنی اس کے بعد حال ہے، تمییز مستثنی ہے، وخبر کان واخواتها کانا اور اس کے اخوات کا خبر، بھی کانا اور اس کے اخوات کے اسم وہ مرفوع تھا لیکن خبر کیا ہے بھی منصوب ہے، واسم ان واخواتها ان اور اس کے اخوات کا اسم، ان اور اس کے اخوات کا خبر مرفوع تھا لیکن اسم منصوب ہے مولانا، والمنصوب باللتی لنفی الجنس اور وہ منصوب جو اس لا کی وجہ سے منصوب ہو جو لا جنس کی نفی کے لیے آتی ہے، المنصوب منصوب ہونا کسی اسم کا بلا اس لا کے ذریعے، التی لنفی الجنس جو کس کے لیے آتی ہے؟ جنس کی نفی کے لیے آتی ہے جی۔ وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے اس کا منصوب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا المنصوب باللتی لنفی الجنس وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، اور اسی طرح ما ولا جو مشبہ بلیسا ہو ان کے خبر یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مرفوعات کی 7ویں اور 8ویں قسم پڑھی، اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اور اس کے بعد خبر التی لنفی الجنس کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے المقصد الثانی فی المنصوبات شروع کی، اور یہ ہم نے پڑھا کہ منصوبات کی کل 12 قسمیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے مرفوعات کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہے، منصوبات کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہے، یہ میں آپ حضرات سے زبانی سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔